اللہ کو معلوم تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں کو انہی کی امت کے بدماش چور ڈکیت لٹیرے قتل کریں گے، علی کو بھی کریں گے، حسن کو زہر دے کے ماریں گے، حسین کو شہید کریں گے، میرے پورے خاندان کو شہید کریں گے، یہ منحوس، یہ بدبخت، یہ ملعون یہ سارے کام کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے ڈھٹائی سے کہیں گے ہم اہل سنت ہیں۔ یہ شیطان کی سنت کے وہ سارے بدماش لوگ جو 73 فرقوں کی بات کرتے ہیں، اس امت کے یہودی ہیں، اس امت کے عیسائی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہودی فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی بٹ گئے، مسلمانوں تم بھی وہی حرکت کر کے رہو گے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کی۔ اور اس کے بعد پھر جو ناصبی مجرم خبیث بدماش تھے، انہوں نے اس میں ایک استثناء پیدا کیا، حدیث کا ایک حصہ وہ موضوع والا، یہ حق پر کون ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے ساتھ جو ہے عبداللہ ابن ابی کے ٹولے والے اور خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے والے اور صحابہ کو قتل کرنے والے اور مسجدوں میں ان پر لعن طعن کرنے والے، یہ صحابی ہوں گے جو ان کے راستے پر چلے گا اس کو نجات ملے گی، وہی صحیح راستے پر ہوگا۔ یہ تشریحات سامنے آ گئی، قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، سیرت کے خلاف ایک پورے بڑے فرقے نے دنیا میں یہ نظریہ پھیلایا کہ وہ کہ جنہوں نے نبی کے ساتھ ظلم کیا، نبی کو اذیتیں دیں، نبی کے خلاف بغاوتیں کی، نبی کی صحبت میں صبح شام بیٹھے رہے، اور کبھی نبی کے صحابہ کو رجی کے علاقے میں لے جا کر 10 صحابہ کو ذبح کروا دیا، اور کبھی بیر معونہ کی طرف لے جا کر درخواست کرنے والے صحابہ تھے اور ان کو لے جا کر وہاں ذبح کروا دیا، اور انہی نے یہی صحابہ تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی، جس مسجد کو حضور نے توڑوا دیا، جلوا دیا، اور یہی تھے جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ میرے ساتھ میرے ان صحابہ میں 12 خطرناک منافق ہیں جن کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مجھے شہید کریں۔ Hidden Tracks. کتنی باتیں سیرت میں، حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں، لیکن جو بھوپو ہیں، جو ناصبی مجرم ہیں، ان کے ملا ہیں، قرآن میں تحریف کرنے والے، حدیثوں کا انکار کرنے والے، وہ چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں کہ فرقے فرقے، وہ فلاں فرقہ ایسا، وہ فلاں ایسا، ان کا یہی کام ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ، تو پھر وہ طریقہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے چیلے چپاٹوں کا ہوتا ہے، وہ طریقہ ظاہر ہے کہ باغیوں کا ہوتا ہے، جو جہنم کے دائی حضور نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جو باغی ہوں گے، عمار کے قاتل ہوں گے، وہ جہنم کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں سننا نہیں ہے، یہ طبقہ جو ہے کیونکہ یہودی طبقہ ہے، عیسائی طبقہ ہے، اس امت کا مجرم طبقہ ہے، امت کو توڑنے اور بانٹنے والا طبقہ ہے، اس لیے یہ خبیث اپنا کام کرتا رہے گا، جیسے عرب ممالک کے خبیث حکمران اپنا کام کر کے یہودیوں کی خدمت کر رہے ہیں، عیسائیوں کی خدمت کر رہے ہیں، صہیونیوں اور صلیبیوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے ان مسلمانوں سے جو مقابلہ کریں گے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی بات کریں، جیسے حدیبیہ کے موقع پر نوبت آئی تھی، اگر وہ صلح کی طرف رجحان ظاہر کریں تو آپ بھی صلح کر لیں۔ یہ ہدایت دی جا رہی بدر کے بعد یعنی سن 2 ہجری میں، اور یہی وہ ہدایت ہے جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر کافروں سے، اصل کافروں سے جو سب سے کٹے اور سب سے زیادہ ہٹ دھرم اور بدماش اور مجرم تھے، ان سے صلح فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر یہ دھوکہ دیں گے تو ان سے نمٹ لیا جائے گا، اللہ کافی ہے، اللہ اس وقت بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جب انہوں نے بدماشی کی اور بنو خزاعہ کے لوگوں کو جو نبی کے حلیف تھے مارا، حرم میں مارا، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اس غداری اور ان کی اس بدماشی کا جواب دیا، اور وہ جواب ایسا تھا کہ 10,000 صحابہ کو لے کر آپ لکھ لے اور مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا گیا۔ بہرحال اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ اگر تم لوگ پوری زمین کی دولت بھی خرچ کرتے تو یہ الفت نہ پیدا کر پاتے۔
اللہ نے الفت پیدا کی ہے، لہذا جو مسلمان آپس میں جڑے ہیں اور جو اخوت اور محبت اور ہمدردی اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہی اللہ کے بندے ہیں، وہی نبی کے امتی ہیں، وہی سچے ہیں، وہی کھرے ہیں۔ اور جو امت کو بانٹتے ہیں، توڑتے ہیں، فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ مجرم ہیں، شیطان کے بندے ہیں، دجال کی اولاد ہیں۔ یہ امت توڑی نہیں جا سکتی، اس کو فرقوں میں بانٹا نہیں جا سکتا۔ حقائق کو بیان کرنا ہے، سب کے سامنے بیان کرنا ہے، لیکن امت کے افراد کی حیثیت سے بیان کرنا ہے، اور جو امت کے افراد نہیں ہیں ان کے سامنے بھی قرآن پیش کرنا ہے، انہیں دعوت دینا ہے کہ وہ حق کی طرف قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں، سر جھکائیں، اللہ کو مان لیں، نبی کو مان لیں، اور اس نظام کو تسلیم کر لیں۔ تو بہرحال الفت اور محبت کو لے کر چلنا ہے، مسلمانوں کے درمیان، ان کے ملکوں کے درمیان، ان کی حکومتوں کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے، جو اخوت ہونی چاہیے، جو تعاون ہونا چاہیے، اسے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور جو بھی اس کو توڑ کر دشمن کی مدد کرے مسلمان کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، تو وہ بے انتہا خطرناک مجرم ہے، اتنا ذلیل ہے کہ مسلم امت کو چاہیے کہ اسے رون دے، اس کے وجود کو برداشت نہ کرے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ غداروں کا خاتمہ پہلے کرو، غداروں کا خاتمہ پہلے کرو۔ اور علی ابن ابی طالب نے خوارج غداروں کا خاتمہ کیا اور باغی غداروں کا خاتمہ کیا، لیکن وہ اتنے بڑے دھوکے باز، اتنے بڑے شاطر تھے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا اور جھوٹ بولا اور علی کو شہید کروا دیا۔ لیکن بہرحال اللہ کا جو قانون ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں کو انہی کی امت کے بدماش، چور، ڈکیت، لٹیرے قتل کریں گے، علی کو بھی کریں گے، حسن کو زہر دے کے ماریں گے، حسین کو شہید کریں گے، میرے پورے خاندان کو شہید کریں گے۔ یہ منحوس، یہ بدبخت، یہ ملعون یہ سارے کام کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے ڈھٹائی سے کہیں گے ہم اہل سنت ہیں۔ یہ شیطان کی سنت کے پیروکار، یہ دجال کی سنت کے پیروکار، یہ ابلیس کے پیروکار، ان کا وہ طریقہ ہے جو ٹرمپ کا ہے، ان کا وہ طریقہ ہے جو یورپ کے حکمرانوں کا ہے، ان کا وہ طریقہ ہے جو مسلم ملعون حکمرانوں کا ہے، اور یہ دنیا کو دھوکہ دینے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ بے شرم ہے، یہ بے حیا ہے، نبی کے یہ سامنا نہیں کر سکیں گے۔ کس منہ سے یہ علی سے ملیں گے اور کس منہ سے حسن حسین سے ملیں گے؟ اور اگر وہ راضی نہیں تو یہ جنت میں کس منہ سے جائیں گے؟ جنت کی سیادت اور قیادت حسن اور حسین کے ہاتھ میں ہے۔ جمعے کے خطبے میں یہ چھوٹے چھوٹے ملے سلے جو امامت کرتے ہیں، سیدہ شباب آل الجنت الحسن والحسین، پڑھتے ہیں، رٹتے ہیں، توتے ہیں، یہ توتے کھڑے کیے جاتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں نہ عوام کو سمجھاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حدیث کا یہ ٹکڑا اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ یہ ٹکڑا اور سید العرب والعجم علی کے بارے میں اور مولا المسلمین، ان ٹکڑوں کی تشریح وہ نہیں کرتے۔ یہ ناصبی مجرم خطیب مسجدوں پر جنہوں نے قبضے کر رکھے، اور وہ باتیں نہیں بیان کرتے جنہیں عربی کے خطبے میں طوطے کی رٹ کی طرح سناتے ہیں۔ بے شرم و بے حیا ہے سب، اس لیے ان کی پہچان دھیرے دھیرے واضح ہو رہی ہے، خلئی اتر رہی ہے اور نقاب اتر رہا ہے، پردہ پھاڑا جا رہا ہے، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان اپنے کو اہل سنت کے ہیں جو پہلے اہل بیت کے ہوں، پھر اس کے بعد جن صحابہ نے اہل بیت کا ساتھ دیا صرف اور صرف ان کو مانے، اور جنہوں نے ان سے لڑائی لڑی، جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، ہاتھ کاٹ دیے، سر پھاڑ دیے، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو ملعون کہا جائے، بدبخت کہا جائے، مجرم کہا جائے۔ اور جس کے اندر یہ شرم نہیں ہے انشاءاللہ وہ اپنے دلدل میں پھنس کے خود تباہ ہو۔